والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد واتخذ إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اما بعد، بندے پروردگار امت محمد نبی دوست دارے چار یارم چودہ اولاد نبی مذہب حنفی عطا ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ احمد نبی صدیق عکس حسن کمال محبت است، فاروق ظل جاہ جلال محبت است، عثمان ضیاء شمع جمال محبت است، حیدر بہار باغ خصال محبت است. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا محمد معبد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل سمع احترام و تکریم معزز حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت شکر، نہایت احسان کہ اس رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم جمعے کے مبارک دن، اس بابرکت دن، اس کے پاک گھر میں حاضر ہوں اور قرآن اور حدیث سے کچھ پیغام، کچھ راہ ہدایت اپنی زندگی کے لیے حاصل کر سکیں. سرکار دو جہاں، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زینوا مجالسکم، اپنی مجالسوں کو سنوارو، ان کو سجاؤ. فرمایا کہ مجالس کو کیسے زینت بخشی جائے گا، انہیں کیسے سجایا جائے گا، انہیں کیسے سنوارا جائے گا. تو فرمایا کہ زینوا مجالسکم بدرود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجالسوں کو سجاؤ اس طرح کہ تم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. جمعہ کا مبارک دن ہے، اپنی آوازوں کو میری آواز کے ساتھ ملائیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی صلی یہ جو ماہ ذوالقعدہ ہے، آنے والا جو ماہ ہے، ماہ ذی الحجہ، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اشہر الحج ہے، اور یہ
وہ مہینے ہیں جن کو نسبت ہے حج کے ساتھ، خاص کر کے تو روزے حجہ ہے، لیکن فرمایا شوال کے بعد سے جو مہینے شروع ہوتے ہیں حج تک، وہ تمام جو ہیں وہ حج کے مہینوں میں آتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے جس آیت مبارکہ کا ٹکڑا تلاوت کیا وہ تخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حج کا نظام ہے اور پھر حج کے ساتھ آگے قربانی کا نظام ہے، فرمایا جتنے اراکین حج ہیں، یہ جتنے اراکین قربانی ہیں، یہ کس کی سنت ہے، یہ کس کی کرنے کے بعد آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اہل و عیال کی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب کے بڑے ہی برگزیدہ نبی ہیں اور آپ کو اول انبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم، آپ کے دو صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل، آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف، اور یہ پورا نبیوں کا خاندان ہے۔ اور اس کی جو لڑی ہے، جو آغاز کا لڑی جڑ رہی ہے، وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جا ملتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے ہی نیک سیرت تھے، اور آپ جو ہے آپ کے والد گرامی، ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں تاروخ آتا تھا، تاروخ، اور وہ آپ کے والد تھے اور وہ موحد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی پرورش جو ہے وہ آپ کے چچا جناب آزر کے گھر میں، تو وہ جب آزر تھے وہ بت تراشی کا کام کیا کرتے تھے، مذہبی پیشوا تھے، بت بناتے بھی تھے، ان کی ورشپ کرنا، ان کی عبادت کرنے کے طریقے بھی سکھایا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابھی بالکل بچے ہیں، اور ابھی ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ کوئی ان پر وحی کا نزول ہوا ہو یا کوئی فرشتہ ان کے پاس آیا ہو، لیکن وہ اپنے چچا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر انہیں کہتے ہیں کہ اے میرے چچا، یہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ تو صحیح نہیں ہے، اور یہ بت جو ہے یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن تم ان کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تم ابراہیم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی خداؤں سے دور کرتا ہے، تو ہمیں اس کے خلاف تعلیم کرتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں کرتا، معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ رب واحد ہے، وہ رب یکتا ہے، اور وہی رب تبارک و تعالیٰ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور یہ حق ہے۔ انہوں نے نہ مانی، چلے گئے، اور بچپن ہی میں آپ کا بڑا ایک واقعہ ہوا، آپ ابھی لڑکپن سے آگے کی عمر میں جوانی کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی بیچ کی عمر میں، اور کیا ہوا کہ ایک ایونٹ آیا، ایک میلہ آیا ان کی قوم میں، اور ساری قوم جو ہے وہ اس بستی سے اٹھ کر باہر چلی، اس ایونٹ میلے میں جھولے لگے ہوئے اور کھانے پینے کی ساری چیزیں اور بکنے کی ساری چیزیں اور سامان، میلہ لگا ہوا، ساری قوم ادھر چلی گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نہیں گئے اور آپ پیچھے رہ گئے، اور آپ نے کہا، ایک عزم کیا تھا آپ نے کہ میں جو ہے ان کی سارے بتوں کو توڑ دوں، اور وہ عزم اب پورا کرنے کا وہ ارادہ جو آپ نے بنایا تھا، اس ارادے پہ اب وقت عمل آ رہا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اس پر گواہ شاہد ہے۔ فَجَعَلَهُ جُذَاذًا إِلَّا كَثِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ فرماتے ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام چلے گئے تو آپ اپنے بتخانے پہ گئے، اور آپ نے تمام بتوں کو پاش جزاز پاس
بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر اور پھر لیکن کیا الا کبیر لہم، لیکن ان میں جو سب سے بڑا تھا اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، لعلہم الیہ یرجعون، یہ سوچ کے کہ اب جب میں اس کو کچھ نہیں کروں گا تو یہ جو سارے لوگ ہیں یہ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ قوم جب لوگ واپس آئے انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، اللہ اکبر، تو قوم سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، فرماتے ہیں سارے لوگ جمع ہو کر کہتے ہیں کہ کس نے کر دیا ہمارے بطوری ساتھی کا؟ ان میں سے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہوئے اور بری بری باتیں کہتے ہوئے ایک لڑکے کو سنا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ فرمایا اس کو بلاؤ، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فرمایا ان کو بلاؤ تاکہ لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور وہ اس پر گواہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اور اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ سورۃ انعام ہے، پوری سورۃ انعام آیت 58 سے آگے پورا یہی قصہ، قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ کا ذوق بھی بڑھے گا، دل کرے گا اس کے ساتھ اپنا ایک رابطہ جوڑنے کا اور رابطہ منسلک کرنے کا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، جب بلا دیا ان کو کہنے لگے کہ اے ابراہیم کیا تو نے یہ کام کیا ہے، فعلت هذا، یہ کام تو نے کیا ہے بآلهتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، اے ابراہیم ہمیں بتاؤ۔ تو قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يتقون، تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو نہیں کیا بلکہ یہ ان میں جو بڑا ہے اس نے شاید یہ کام کیا ہے، اور تم جو ہے اس کے پاس جاؤ فاسألوهم، ان سے سوال کرو، ان كانوا يتقون، اگر یہ تمہیں جواب دینے والے ہیں، اگر یہ بولنے والے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت نطق عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا أنتم الظالمون، فرمایا جب وہ اپنے نفوس اپنی جانوں کی طرف دوبارہ پلٹے انہوں نے سوچا اور پھر انہوں نے کہا ابراہیم یہ تم ہی ہو جو ظالموں میں سے ہو اور ان پر تم نے ظلم کیا ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، اور پھر اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے، الٹے پڑ گئے، سوچنے لگے لقد علمت ما هؤلاء يتقون، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم، اپنے سروں کے بل الٹے پڑ گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ جو ہے یہ بول رہے یہ جو ہے یہ کچھ بھی بول نہیں سکتے، کچھ بتا نہیں سکتے۔ اب یہ تو تمام معاملہ ہو گیا، وہ بول بھی نہیں سکتے، وہ اپنا خود بھی کر لیا کہ میں نہیں بول رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں تو پھر تم کیوں ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ من دون اللہ، اللہ سے دور ہے، تم نے خود بنائے ہیں۔ فرمایا افتعبدون من دون ما لا ينفعكم، وہ جو تمہیں کوئی نفع بھی نہیں دیتے، کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے، ولا يضركم، اور وہ تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ڈالتے، تمہیں کوئی ضرر نہیں دیتے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، فرماتے اف ہے، تف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان خداؤں پر بھی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، اور تم کیا عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل نہیں عطا فرمائی؟
اور اب آیا وہ وقت امتحان. قرآن نے کہا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اب وہ صبر کا وقت آیا. آپ نے پہلے تواصوا بالحق کرنا ہے. آپ نے پہلے بات ایسی کرنی ہے کہ جو حق کی بات ہو. آپ نے کام ایسا کرنا ہے جو حق کا کام ہو. اس کے بعد جب آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی تو اب آپ نے صبر کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ حق بول بھی نہیں رہے, حق کر بھی نہیں رہے اور ظلم کو برداشت کر رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم اس میں صبر کریں گے, اللہ ہمارا صبر قبول کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کام بھی نہ حق کریں, بات بھی نہ حق کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ظلم کیا جائے آپ اس کے اوپر صبر کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس پر صبر. ایسا نہیں ہے. آپ نے پہلے حق کی آواز کو بلند کرنا ہے. آپ نے پہلے حق کی بات کو بلند کرنا ہے. آپ نے پہلے اپنے کردار سے حق ظاہر کرنا ہے اور اب اس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو پریشانیاں آئیں گی, جو سختیاں آئیں گی, ان پر آپ نے صبر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ تمام معاملہ جب ہو گیا تو اب انہوں نے کہا کہ آگ لگاؤ. قالوا حرقوه واقصروا إلهكم إن كنتم فاعلين. کہتے ہیں کہ ہم نے سب جمع ہو کے انہوں نے کہا آگ لگاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد منصورو, اپنے خداؤں کی مدد کرو. آلہتکم, اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو, اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو. اور اب جب بندگی بجا لانے کا وقت آیا تو اب ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں گئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ اس وقت تو میں کچھ اور کہہ رہا تھا, تم نے تو خام کا آپ جلا دی اور اتنا خطرناک معاملہ کر دیا, میں چھوٹا ہوں, کیا ہو گیا تمہیں, میں تو ایسی ہی بات نہ آنا. اب آپ نے جب حق کی آواز کو بلند کر دیا, حق کی بات کو بلند کر دیا تو اب آپ اس وقت مستقیم ہو. قرآن بھی یہی کہتا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والے کون ہیں. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ فرمایا ایمان والے کون ہیں کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے, قدم جما لیے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ملائکہ جو ہیں وہ ایمان والوں پر نازل فرمائے. یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وقت. اور اب جب وہ وقت آیا, سخت ترین وقت, حق کے بعد اس کے اوپر مضبوطی سے جمے رہنا اور اس کے اوپر سختیوں کو برداشت کرنا, ہر قسم کی جو سختی ہے, جو ہر قسم کی آزمائش ہے, اس کو دل سے قبول کرنا. اب یہ وقت آیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آپ نے بندگی کے تمام تر درجات کو مکمل فرما دیا. اور انس و ملک نے اور بحر و بر نے اور زمین و آسمان نے اور تمام مخلوقات نے بندگی کے اس عمل کا مشاہدہ کیا. اور کیسا مشاہدہ کیا؟ اللہ اکبر. اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو محفوظ فرما دیا. سیدنا یہ ہمارے شاعر مشرق جناب علامہ اقبال علیہ الرحمہ, آپ نے جب وہ قرآن کی آیات پڑھی, آپ نے جب وہ پورا تذکرہ پڑھا تو آپ نے ایک شعر کہا اور آپ نے کہا کہ یہی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے کہ بے خطر جب آگ پڑ گئی, آگ لگ گئی تو اب ایسا نہیں ہے کہ نہیں اپنی بات میں چینجنگ کر دو, اپنی بات کے اندر کوئی تبدیلی لے آؤ, کوئی ہلکی بات کرو, حالات خراب ہے, سخت ترین معاملات ہیں, باتوں کو دباؤ, دین کی بات کو پیچھے رکھو. نہ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. جب وہ آگ سامنے جلا دی گئی تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اللہ وہ عشق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ, وہ معاملہ تھا سیدنا ابراہیم کا اور رب تبارک و تعالیٰ کا, اور آپ نے اس میں کامیابی پر اللہ نے آپ کو کامیاب فرمایا. تو پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے مہد تماشائے لبے بام ابھی, اور عقل جو ہے وہ ابھی تک سوچ رہی ہے کہ میں نے اس آگ میں جانا ہے نہیں جانا ہے, میں ابھی جاؤں کہ تبھی جاؤں, ابھی جاؤں کہ تبھی جاؤں. فرمایا عشق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو معرفت کی خدا تعالیٰ کی, وہ معرفت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ آپ بے خطر اس آگ میں کود پڑے.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے سیدنا جبرائیل تشریف لائے، فرمانے لگے ابراہیم کوئی بات ہو آپ کی جو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بات کو پہنچا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، رب تبارک و تعالیٰ یہ منظر دیکھ میں ایسا نہیں کچھ بھی، آپ کو کوئی پیغام نہیں، میں اس تمام آزمائش کو جھیلوں گا، تمام آزمائش کو برداشت کروں گا، میں میدان میں پختگی کے ساتھ اور اپنے قدم جما کر کھڑا رہوں گا۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ایمان اس عروج تک پہنچ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اب ہم نے کیا عمل کیا۔ جب بندہ اپنی بندگی کے درجات کو مکمل کر لے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ آگ کہ جس کو بنایا ہی جلانے کے لیے، وہ آگ تو جلے گی تو جلائے گی، اس کو تو بنایا ہی اسی لیے کہ وہ جلائے۔ فرمایا لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان پر پختہ ہو گئے اور اس آگ میں کود گئے اور بالکل بے خطر بے خوف ہو کر آگے بڑھے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلانے والی آگ کو، جس کو رب نے تخلیق ہی اسی لیے فرمایا ہے کہ وہ جلائے گی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم فرمایا کیا؟ قلنا، اللہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ وہ آگ جو جلانے کے لیے بنائی گئی تھی، آج جب رب تبارک و تعالیٰ کے خلیق اس آگ میں رب تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرتے کرتے پہنچ گئے، تو اب رب تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، راحت پہنچانے والی ہو جا ہمارے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نکل گئے وہاں سے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض دکھائے، آپ کو مشاہدہ کرنے کے لیے باہر چلے گئے، آپ آسمانوں کو دیکھتے، زمینوں کو دیکھتے، آپ ستاروں کو دیکھتے، آپ قمر کو دیکھتے، آپ شمس کو دیکھتے، اور آپ کیا فرماتے؟ پہلا معنی جس کو قرآن فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، جب رات آئی اور آسمان پر تارے آ گئے تو سیدنا ابراہیم نے رأى کوکبا، انہوں نے ان ستاروں کو دیکھا اور کہا قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا ربی، یہ ستارے میرے رب ہے۔ اتنے بڑے آسمان میں چمک رہے، کوئی ان کو چمکا تو نہیں رہا، کوئی ان میں ٹیکنالوجی بھی نہیں لگی ہے، پرانے دوروں سے چمک رہے، آج تک چمک رہے، قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ فرمایا یہ ہمارے رب، قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین، جب وہ افل، جب وہ جھک گیا، جب وہ تارا ختم ہو گیا، جب رات چھٹ گئی، اب وہ تارا تو ختم ہو گیا، غروب ہو گیا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں، تو آپ نے فرمایا فلما افل قال لا احب العافلین، جب وہ چھپ گیا، جب وہ ڈوب گیا، تو آپ نے فرمایا نہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور میرا رب تو ڈوبنے والا نہیں ہے۔ آگے بڑھ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب وہ آسمان پر انہوں نے نظر اٹھائی، قمر کو دیکھا، چاند کو دیکھا، اتنا بڑا چاند، اور چاند بھی کیسا؟ بازغا، چمکتا ہوا چاند، جب آپ نے اس کو دیکھا آپ نے کہا قال ھذا ربی، یہ ہمارا رب ہے۔ تو فلما افل لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اللہ اکبر، جب آپ نے اس چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا رب ہے، اور جب فلما افل، جب وہ بھی چھپ گیا، جب وہ بھی ڈوب گیا، تو قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اللہ، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت نہ عطا فرماتا تو میں جو ہے وہ قوم ضالین میں سے ہو جاتا، میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، میں ان لوگوں میں سے ہو جاتا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ دیکھ تو وہ اپنی آنکھ سے رہے، انہوں نے چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھا،
اور یہ بھی اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ چاند ڈوب گیا، لیکن انہوں نے اس کی نسبت اپنے طرف نہیں کی۔ یہ صالح لوگوں کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ ہر خیر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہر خیر کی نسبت رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی جائے، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑی جائے۔ آپ نے فرمایا فَلَمَّ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فرمایا کہ اگر میرا رب یہدینی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں بھی ان گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آنکھ عطا فرمائی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، جب رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرے تو اس آنکھ سے دیکھے، یقین کو اپنے دل میں اتارے اور اپنے ایمان کو مضبوطی کا باعث کرے۔ اب آگے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ جب سورج چمک رہا ہے آب و تاب کے ساتھ، بازغۃً فل چمکتا ہوا، تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، اور ھذا اکبر، اور یہ تو بہت بڑا بھی ہے۔ بڑی چیز تو ویسے انسان کے اوپر ایک اثر ڈالتی ہے، بہت بڑی چیز، بہت سائز کا ایک اثر ہے ہماری مینٹالٹی کے اوپر، ہماری تھاٹس کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا بھی بہت ہے اور چمک بھی بہت زیادہ رہا ہے، تو یہی ہمارا رب ہے۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ تو جب وہ بھی ڈوب گیا، جب سورج بھی غروب ہو گیا، تو اب آپ نے کہا کہ نہیں، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمام اس شرک سے بری ہوں کہ جو تم کرتے ہو۔ آگے بات، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ، آپ نے فرمایا میں نے تو اپنا چہرہ اس رب کی جانب کیا ہے کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو چاند اور سورج کا بنانے والا ہے، جو ان ستاروں کے اس سارے نظام کو چلانے والا ہے، اور میں جو ہے ان سے بالکل بھی ان کے شرک سے نہیں ہوں، اور ان کے شرک سے بری ہو جاتا ہوں اور براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اب اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا۔ فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیوں شرک کرتے ہو؟ جس رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا کی، اور میں خوف نہیں رکھتا، میں کوئی خوف نہیں رکھتا، ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، تم جن کے ساتھ شرک کرتے ہو تمہارے ان خداؤں سے، ان یشاء ربی شیئا، علاوہ اس کے کہ میرا رب میرے ساتھ کچھ کرے، کوئی رب کی طرف سے کوئی چیز ہو جائے، اس کے علاوہ ان سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے تمام جہان کے ہر ایک موجودات کو اپنے علم کے دامن میں سمایا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اور تم پھر بھی اس کے باوجود اس رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر نہیں کرتے۔ افلا تتذکرون۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، اب آگے بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگے آخری بات، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے دکھا کہ تم کیسے مردہ کو زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ تو کہنے لگے نہیں۔ قَالُوا بَلَا، بالکل ایمان ہے، پختہ ایمان ہے میرا اس بات پر، لیکن وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں جو ہے وہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو فرمایا اچھا کوئی نہیں، اچھا ایسا ہے،
آپ ایمان رکھتے ہیں لیکن آپ اپنے دل کے اطمینان کے واسطے یہ کام کر رہے ہیں. تو کیا فرمایا قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. اللہ اکبر. فرمایا ٹھیک ہے پھر 4 پرندے لے لو. فخذ اربعة من الطير 4 پرندے لے لو اور ان تمام کو اپنے ساتھ ہلا لو, ان تمام کو اپنے ساتھ مانوس کر لو. ان کی جو فطرت ہے وہ تمہاری آواز کو پہچاننا شروع کر دو. ان کو تم اپنے ساتھ مانوس کر لو اور پھر اس کے بعد ان کو کاٹو اور ان کے تمام جز, ان کے تمام حصے الگ الگ کر کے الگ الگ 4 پہاڑوں پہ رکھ دو اور پھر تم ان کو آواز دو. پھر جب تم ان کو آواز دو گے تو وہ تمہاری طرف اڑتے ہوئے ہیں. تو ایسا ہی کیا سیدنا ابراہیم. 4 پرندے لے لیے, ان 4 کو الگ الگ نسل کے 4 پرندے, ان 4 کو اپنے ساتھ مانوس کیا, پھر ان کو ذبح کیا, سر ادھر رکھا, پر ادھر رکھا, پاؤں ادھر رکھا, بالکل الگ الگ کر دیا. اور پھر جب آپ نے ان کو دعا کی بلایا اپنی طرف تو وہ تمام پرندے یوں اڑے آسمان میں جمع ہوئے, پرندہ بنے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ. جب آپ نے یہ نشانی دیکھ لی تو کہتے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ عزیز اور بہت ہی زیادہ حکمت والا. جب یہ تمام معاملہ ہو گیا آپ آگے نکل گئے. سیدہ سارہ علیہ السلام سے آپ کی شادی ہوئی اور آپ ان کے ساتھ مصر کے سفر پر گئے. وہاں پہ مصر کے بادشاہ نے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی دوسری زوجہ ہیں اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں, آپ کو مصر کے بادشاہ نے سیدہ سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا. جب آگے نکل گئے تو آپ کی سیدہ سارہ نے آپ کی شادی سیدہ ہاجرہ سے کرائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دونوں بڑھتے گئے چلتے گئے تو پھر ایک بچہ آتا سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اور پھر ایسا معاملہ فرمایا کہ اب آپ جو ہے وہ اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو لے کر جائیں اور وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آئیں. ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آئیں کہ جس میں کوئی زراعت نہیں ہے, کوئی پانی نہیں ہے, کوئی رہنے کا سامان نہیں ہے, نہ کوئی لوگ ہے. بس آپ ادھر اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی نگہبانی میں چھوڑ کر آ جائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل اللہ ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں, تو آپ نے کوئی اس میں دوسری بات نہیں کی اور آپ چھوڑ کے آ گئے. جب چھوڑ دیا تو کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, کہنے لگے اے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق اپنی ذریت کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ گئے. عند بیتک المحرم, تیرے مبارک پاک گھر کے پاس. ربنا, یہ آج آپ کے لیے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کے برائٹ فیوچر کی دعا کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے اور دنیاوی تمام چیزوں کو حاصل کر لے. بالکل کرے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی اور فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ کے انبیاء نے بھی اپنی اولاد کے لیے رب کی بارگاہ سے بہترین چیز کو طلب کیا ہے, اس کا بہترین چیز کا سوال کیا ہے. لیکن فرمایا پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات آپ نے کیا فرمائی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اللہ فرمایا پہلے یا اللہ تو ان کو نماز پر قائم کر, یہ نماز پر قائم, یہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی بجا لاتے ہیں. ایسا نہیں ہو کہ یہ تیرا کھا رہے اور تیرا شکر بھی ادا نہیں کر رہے, یہ تیرا کھا رہے اور تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی بھی نہیں کر رہے. فرمایا ایسا نہیں ہو, ان کو تو نماز کی توفیق عطا فرما اور پھر لوگوں کے قلوب کو ان کے طرف کھینچ دے, لوگ ان کے طرف کھینچے چلے آئیں. اور فرمایا آخر وہ جو ہم نے جو سسٹم بنایا ہے, ہم پہلے کچھ اور آخر میں لیقیموا الصلاۃ اور فلاح بھی کرے اور اللہ بھی کرے.
پہلے مال تو آئے، پہلے دنیا کی چیزیں تو اس کے پاس آئیں، اعلیٰ مقام تک تو پہنچ جائے اس کے بعد۔ لیکن انبیاء کا کیا طریقہ ہے؟ انبیاء کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی اولاد کے لیے شکر طلب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی اولاد کے لیے سجدہ ریزی کو طلب کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین پھلوں سے رزق عطا فرما، بہترین روزی عطا فرما، اور پھر وہ روزی بھی ایسے ہی نہیں، فرمایا آگے لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ روزی کھا کر، تیرا پھل کھا کر یہ تیری بارگاہ میں تیرا شکر ادا کر۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، اے اللہ تو سب جانتا ہے کہ جو نخفی، جو ہمارے قلوب کے اندر ہے، چھپا ہوا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے، وما نعلن، اور وہ جو اعلانیہ ہے وہ بھی تو جانتا ہے، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام چیزوں کے اوپر جو دسترس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے تمام چیزیں، اس کا آپ نے اقرار فرمایا اور کہا وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاءِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، فرمایا زمین میں اور آسمان میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خفی رہ سکے، چھپی رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور آگے کے جو ہمارے جملے میں بیان ہے قربانی کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، اس میں سیدنا ابراہیم کا جو واقعہ سیدنا اسماعیل کے ساتھ، اور سیدنا حاجرہ کا جو واقعہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس خاندان کو اپنی بارگاہ میں اپنی شکر کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے قبول فرمایا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو کہ من الناس تہوی الیہم، کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں، اور کیسے وہ منظر آج تک جاری ہے، اور آج تک لوگوں کے قلوب جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اسی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، اسی دعا کے صدقے کھینچے جا رہے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آل و احیات کے لیے کی۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات، آپ کی سیدہ سارہ جو آپ کی زوجہ تھی وہ بالکل ضعیف ہو چکی تھی، عجوز ہو چکی تھی، اور آپ بھی شیخہ ہو چکے تھے، بزرگ ہو چکے تھے، چونکہ مہمان نواز سے بہت بڑے، تب تک کھانا نہ کھاتے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے آپ کے دسترخوان پر۔ ایک دن کچھ لوگ آئے، اندر آئے آپ کے، بالکل آخری بات، وقت ہمارا ہو چکا ہے لیکن مجھے لبے لباب آخر عرض نہ کیا جائے تو مزہ نہیں رہے گا، تو آخر بات، تو وہ مہمان آپ کے گھر میں تشریف لائے، نہایت خوبصورت مہمان، الگ، لیکن وہ ادھر کے لوگ بھی نہیں تھے۔ جب وہ اندر تشریف لائے آپ تھوڑے سے ڈر گئے، کہا کہ یہ لوگ ہیں، اور پھر انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، آپ نے ایک بچھڑا بھنا ہوا ان کے سامنے تیار کر کے رکھا، فرمایا کھائیں، تو انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، تو آپ ڈر گئے، کیونکہ اس وقت معمول تھا کہ دشمن کے گھر پہ جا کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ ڈر گئے کہ شاید یہ دشمن ہے۔ انہوں نے پھر لوگوں نے کہا آپ سے کہ لا تخف، آپ ڈرے نہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ملائکہ ہیں، اور یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں ہم آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور پھر ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ تو آپ کی جو زوجہ تھی وہ پیچھے پردے میں تھی، تو بولتے ہیں ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو اسحاق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، قرآن میں ابھی اسحاق پیدا نہیں ہوئے ہیں، بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو اسحاق عطا فرمائے۔ سرکار سید المرسلین امام الانبیاء کا مقام تو بڑا اور بڑا، وہ 40 سال والی ساری بات پیچھے رہ گئی نا، کہ 40 سال کے بعد یوں ہوا اور یوں ہوا اور یوں ہوا، یہ ساری بات تو پیچھے رہ گئی، جو ہمارے بچوں کو ان کے قلوب کے اندر جو حکم مصطفیٰ کو پیچھے کر کے اور چیزوں کو ڈالا جا رہا ہے، وہ چیزیں تو پیچھے رہ گئی۔ اب جب اسحاق ہے، اسحاق کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کو اسحاق عطا فرمائے، تو آپ کی زوجہ جو تھی وہ ہنس رہی تھی، کچھ مسکرا رہی تھی، اور کہتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو عجوز ہوں، اور
یہ جو میرے شوہر ہیں یہ تو شیخ ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر فرشتوں نے کہا نہ ہم آپ کو خالی اسحاق کی بشارت نہیں دے رہے، ہم تو آپ کو اسحاق کی بشارت دیتے ہیں اور اس کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دیتے ہیں۔ ہم آپ کو یعقوب کی بھی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو اسحاق عطا فرمائے گا اور پھر ان کی نسل سے چل کر اللہ آگے آپ کو یعقوب بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یشاء ہے، وہ رب جس حال میں جیسے جس کو جو مرضی چاہے عطا فرمائے، نا امیدی کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہ کی جائے، کیونکہ اللہ کے انبیاء نے، وہ جو انبیاء ہیں انہوں نے اس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی نا امیدی نہ کی ہے۔ اور ہمیں چاہیے، یہ جو سیدنا ابراہیم کی سیرت سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ پیغام یہی ملا کہ بیوی بھی دو زوجہ ہیں آپ کی، دو بیویاں ہیں آپ کی، وہ بیویاں بھی اللہ کو راضی کرنے میں شامل ہیں۔ دو بچے ہیں آپ کے، سیدنا اسماعیل سیدنا اسحاق، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے میں شامل ہیں۔ آپ ہیں، آپ بھی اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ پورا خاندان مل کر ایسا عمل کر رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسا ماحول ڈالیں، ایسا ماحول بنائیں کہ اگر بیوی دین کی خدمت میں لگی ہے، دین کے کاموں میں لگی ہے، تو ہم اس کے دست و بازو بنیں۔ اگر شوہر دین کے کاموں میں لگا ہے، اچھائی کے کاموں میں لگا ہے، بھلائی کے خیر کے کاموں میں لگا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کا دست و بازو بن جائے۔ اور اگر ماں باپ دونوں ہی اچھائی کے کام میں لگے، دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا رہے ہیں، تو اب اس اولاد کو چاہیے کہ وہ مل کر اپنے والدین کے دست و بازو بنے اور دین متین، دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پیغام جو ہم نے لینا چاہا وہ ہمارے قلوب تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے سیدنا ابراہیم نے علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے خاطر ہر قسم کی سختی کو قبول کیا، ہر قسم کی سختی کو سینے سے لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان کے اس عمل کے سبب رب تبارک و تعالیٰ دین کے راستے میں چلتے ہوئے جو سختیاں آئیں تو ان سختیوں پر ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سختیوں پر ہمیں بھی استقامت کے ساتھ اور جمی قدم جما کر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا